بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. پڑھے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو في المسجد فناداه یا رسول اللہ انی زنیت. ہاں ٹھیک ہے. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال إني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما شهد 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا بي فجنون. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فرجمناه بالمدينة فلما أدركته حجار الأرض حتى أدركناه بالحق فرجمناه حتى مات متفق عليه. حدود میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک میں تو حدود مختلف معنوں میں استعمال ہوئی. نکاح طلاق کے مسائل میں زیادہ حدود کا استعمال ہوا ہے اور وراثت کے مسائل میں، لیکن ہماری فقہی اصطلاح میں حدود سزاؤں کے ساتھ، سزائیں بھی وہ جو متعین سزائیں ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے. اور اس کی بنیاد کیا عرض کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اتشفع فی حد من حدود اللہ. تو اس کی وجہ سے یہ حدود کی اصطلاح مخصوص ہو گئی. جرائم کی سزاؤں وہ سزائیں جو متعین ہیں، ان میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس میں رجم کا ذکر ہو رہا تھا. پہلے روایت گزری ہے، واقعہ بھی گزر گیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جوڑے کو رجم کی سزا دی تھی اور تورات منگوا کر. اس پر ایک بات میں شاید نہیں کہہ سکا تھا. آج کل رجم کی سزا پر جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے بعض مہربان بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ رجم کی جتنی روایات ہیں نا یہ خبر واحد ہیں، اور حدود کا تعین تو نص قطعی سے ہوتا ہے. خبر واحد جو ہے وہ کیا ہے؟ ظنی ہے. تو یہ مسئلہ اصل میں اٹھایا تھا مولانا امین اصلاحی مرحوم نے. انہوں نے تو ایک رائے کے طور پہ کہا تھا اور غامدی صاحب نے اس کا مذہب بنا لیا. اب یہ اس بات میں خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ نص حد کس سے ثابت ہوتی ہے؟ نص قطعی سے. اور خبر واحد کیا ہے؟ ظنی ہے. اس لیے حد نہیں ہے، یہ تعزیر کے درجے میں ہے، سیاست کے درجے میں. اگر رجم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ سپریم کورٹ میں بڑی تفصیلی بحث ہوئی ہے. میں نے ان کو اور انداز میں بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں یہ ایک قانون ہے کہ تورات کا پہلی کتابوں کا کوئی حکم قرآن پاک نے ذکر کیا ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور نکیر نہیں فرمائی، تو وہ ہمارا بھی قانون ہے. یہ اصول ہے کہ تورات کا کوئی قانون شریعت نے ذکر کیا ہے، قرآن پاک نے یا حضور نے، اور اس پر نکیر نہیں فرمائی، یعنی وہ آج کسی ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو ہمارا بھی ویسے ہی قانون ہے. اس پر میں نے مثال دی تھی کہ قصاص کا قانون قرآن پاک نے حکایتاً نقل کیا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. یہ قرآن پاک نے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ قانون حکایتاً نقل کیا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ. اور لیکن اس سے ہمارا بھی قانون ہے کہ اس کی نقل بھی کیا ہے اور ساتھ کتب علیکم القصاص فی القتلی بھی فرما دیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار چھوڑیں، آپ کے ہاں تورات کے احکام نافذ ہیں، یہ تورات کا حکم کر کے ہم نے قبول کیا ہے. چلو قرآن کا نہیں مانتے، تورات کا تو مانو. یہ اس لہجے میں. خیر لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دیا تھا. عمر کا ارشاد پہلے گزرا ہے، حضور نے بھی سزا دی ہے، ہم نے بھی دی ہے، کتاب اللہ میں بھی ہے. تو اب ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ تو واقعہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. حضور مسجد میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے معمول کے مطابق.
اسے آتے ہی آواز دی، یعنی بلند آواز، یا رسول اللہ انی زنیت، میں نے زنا کا ارتکاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، چلو دوسرا پھیر لیا۔ وہ ادھر سے آیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے تیسری طرف منہ پھیر لیا، وہ تیسری طرف سامنے آیا، وہ پھر 4 دفعہ اعتراف کیا۔ رجم کی شہادتیں کتنی ہیں؟ 4 شہادتیں کتنی ہیں؟ 4۔ فقہا یہ فرماتے ہیں جب شہادتیں 4 ہیں تو اعتراف بھی 4 مرتبہ ہی ہے۔ شہادتیں عام قانون، عام جرائم کی شہادتیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، لیکن چونکہ سنگین سزا، 12 سزا تو سنگین ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، پتھر مار مار کے سنسار کر دو، ختم کر دو۔ تو اس کی اعتراف بھی کتنی مرتبہ ہے؟ اعتراف بھی 4 مرتبہ، 4 شہادتوں کے قائم مقام ہوگا۔ تو حضور نے اعراض کیا۔ آج بھی ضابطہ یہ ہے کہ قاضی بیٹھا ہوگا، کوئی آ کے اعتراف کرے گا، ایک دفعہ قاضی پھر ٹوکے گا، پھر ٹوکے گا، پھر 4 دفعہ اعتراف کرے گا۔ حضور نے اعراض فرمایا، فلما شہد 4 شہادات، جب 4 باتیں، 4 دفعہ شہادت یعنی اعتراف، یہ اپنے بارے میں شہادت یہ کیا ہے؟ اعتراف، یا اعتراف کیا ہے؟ شہادت۔ تو پھر یہ بھی چیک کرنا کہ پاگل تو نہیں ہے، تو ہاں ٹھیک ہے، اس کا ابے کا جنون، کیا تمہیں جنون تو نہیں ہے؟ اس نے کہا لا، احسن تھا، شادی شدہ ہو؟ یہ بھی حضور نے شادی شدہ ہو؟ جی شادی شدہ ہوں۔ بس ٹھیک ہے، اذهبوا به فارجموه۔ 4 شہادتیں یا 4 مرتبہ اعتراف۔ آج کل ایک بڑا عجیب طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں تو چلتا ہی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ چلتا ہے، لیکن وہ اکثر 99% غلط ہوتا ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے، میں وہ ایک قتل کا کیس تھا، ایک آدمی نے قتل کر دیا، کیس چلا اس پر، تو اس نے کسی وکیل سے بات کی، وکیل نے تو اپنی فیس لینی ہے، اس کا فیس لوں گا، چھڑانے کی ضمانت دیتا ہوں، ٹھیک ہے اس میں دے دوں گا، لیکن مقدمے کے بعد دوں گا۔ اب وہ وکیل جا رہا ہے، وہ کیس ہو رہا ہے، وکیل چپ ہے، کہ یار فیس بھی لے لیا، بولتا بھی نہیں ہے، فیس بھی بڑی 3 گنا لے لی ہے اور بولتا بھی، لیکن میں بولتا چھوڑو یار، جب ساری شہادتیں باتیں ہو گئی نا، اب اس کو جواب دینا ہے۔ اس نے کہا تم سے جرا ہوگی، تم سے جو بھی سوال کرے نا، جج سوال کرے یا وکیل سوال کرے یا دوسرا فریق سوال کرے، تم نے ہی کرنا۔ آج کل کا طریقہ واضح بتا رہا ہوں، ہی کرنا۔ وہ 5-7 دفعہ کیا نا، اس نے کہا کہ یہی صاحب اس کا معائنہ کرو، پاگل تو نہیں ہے، آپ کا جنون، اس کو چیک اپ کراؤ، تو پاگل تو نہیں ہے۔ چیک اپ کا آرڈر ہو گیا، ڈاکٹر سے ملے ہوئے تھے یہ پہلے، اس نے لکھ دیا یہ پاگل ہے، جج نے بری کر دیا۔ اب وہ گھر پہنچے فارغ ہو کر، وکیل صاحب آئے مٹھائی کا ڈبہ لے کر، اس کا میری فیس نہیں کہیں، میری کیوں گئے۔ آج کل تو یہ چلتا ہے، لیکن بات یہ ہے صحیح کہ اس کی تصدیق کریں گے، چیک اپ کروائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ 2 سوال حضور نے کیے، شادی شدہ ہے یہ محسن اور جنون نہیں ہے، تو میں نے صرف یہ کہا کہ میڈیکل چیک اپ کا جواز ہے،
چیک کرانا ہے، آگے آپ کی اس کی مرضی ہے، اس کی قسمت ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اذهبوا بی فرجم، راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔ زہری کہتے ہیں، یہ تو روایت ابو ہریرہ کی، زہری کہتے ہیں کہ حضرت جابر سے سننے والے کسی نے مجھے کہا کہ ہم نے ان کو مدینہ میں رجم کیا۔ ظاہر بات ہے، فلما ادرکت الحجارہ، حرب، پتھر لگنے شروع ہوئے، اس نے بھاگنا ہی تھا، بھاگ گیا۔ حتیٰ ادرکناہ بالحرہ، آبادی سے باہر جو چٹیل میدان تھا وہاں تک بھاگا، ہم نے پیچھے گئے، ہم نے رجم کر دیا۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو سزا بھی اسی قانون کے تحت، جس قانون کے تحت دی تھی یہودی کو، اسی قانون کے تحت مسلمان کو بھی سزا دی۔ چلیں وفي رواية للبخاري عن جابر بعد قوله قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما انتقلت الحجارة فرج فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه۔ اب وہی روایت ہے جو انہوں نے پہلے ذکر کی ہے، اخبرنی من سمع جابر عبداللہ، لیکن بخاری کی روایت براہ راست جابر سے رضی اللہ عنہ، قال نعم، جب اس نے کہا نا تو حضور نے فرمایا امر بھی فرجم بالمصلی، مصلی جہاں عید کی نماز پڑھتے، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں۔ جب پتھر لگے تو بھاگ گیا، وہ دیکھا اس کا پیچھا کیا گیا، فرجم حتی ماتا، یہاں حتی ماتا پر بھی ایک لطیفہ سنانے لوگوں کو۔ قانون سازی پھر قانون کے طور پر الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ قصہ ہے سراس مسعود کا۔ سر سید کے بیٹے تھے، بڑا وکیل، بہت بڑا وکیل تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں پھانسی لٹکانا قانون میں تھا کہ اس کو لٹکا لو۔ اچھا، وہ ایک کیس آ گیا، سراس مسعود سر سید کا بیٹا تھا، بہت بڑا وکیل تھا، کوئی شک نہیں۔ مجھ سے کیس لے لیا، کروں گا اور گارنٹی جی کے بچاؤں گا۔ سارے مراحل گزر گئے، سزا ہو گئی، اپیلیں مسترد ہو گئی، کرائم کی اپیل مسترد ہو گئی۔ وہ کہے بھائی اس کا صبر کرو یار، تم پھانسی نہیں لگے گی۔ پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں، اور وارنٹ جاری ہونے کا نہیں ہو رکھتی یار سر۔ اب جہاں پھانسی سری کے وقت لگتی ہے، یہ قانون ہے کہ پھانسی کے وقت جج، فیصلہ سنانے والا، سپرنٹینڈنٹ جیل نگرانی کرنے والا، ڈاکٹر تصدیق کرنے والا، لیور کھینچنے والا، اور اس کے سوا 4-5 بندے آگے کوئی زیادہ وہاں ہجوم نہیں ہونے دیتے۔ یہ جا پہنچا جب وہ لٹکن کا بات سنیں۔ قانون یہ ہے، آپ نے صرف لٹکانا ہے، اگر مر گیا تو میں تم پر کیس کروں گا۔ لٹکانے کا لکھا، اگر تمہارے لٹکانے سے مر گیا تو یہ قتل کا کیس تم پہ کروں گا۔ رکے وہ، اس کے بعد قانون میں ترمیم ہوئی، لٹکاؤ حتیٰ کہ مر جائے، حتیٰ ماتا، اس کو لٹکائے رکھو کب تک کہ حتیٰ ماتا، حتیٰ ماتا پر بھی آ گیا، موت ساتھ شامل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو رجم کیا گیا۔ پھر نبی کریم اس کے بارے میں خیر کی بات ہے۔ دیکھیں ایک بات بدکاری اس نے کی ہے، اعتراف کر لیا ہے، اب اس کو خیر کے ساتھ یاد کرو، اس کی بہت بڑی یہ اعتراف کرنا، سزا پا لینا۔ حضور نے اس کے بارے میں خیر کے کلمات بھی فرمائے اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس کے اعتراف کے ساتھ یہ توبہ ہے، تو حضور نے قال خیر، حضور نے خیر کے الفاظ فرمائے، تعریف کی اس کی، اور نماز بھی پڑھائی۔ چلیے وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى معز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك قبلت أو غمزت أو نزرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها قال لا يكني قال نعم فعند ذلك أمر برجمه رواه البخاري۔ یہ بھی کہ زنا کے مفہوم کو سمجھتا ہے، یہ ہاتھ لگانے کو زنا نہ سمجھتا ہو، بوسہ لینے کو زنا نہ سمجھتا ہو،
جس کو اللمم کہا گیا ہے، الفواحش اللمم، ہلکی پھلکی حرکتیں، اس کو یہ بھی کہ زنا سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی صراحت بھی ضروری ہے کیونکہ سزا بڑی سخت ہے۔ تو اس کے بعد میں یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مائز اسلمی رضی اللہ عنہ آئے تو حضور نے، اس نے کہا میں نے یا رسول اللہ بدکاری ہوئی ہے، فرمایا ہو سکتا تو نے وسا دیا ہو اور سمجھ کر نہیں، غمت صاحب ویسے چھیڑ چھاڑ کی ہو، انہوں نے کہا نہیں، یا نظر بازی کی ہو، آنکھ سے کوئی کام شام، یہ بھی اس سے تسلی کر لینی چاہیے کہ زنا کا مفہوم سمجھتا ہے۔ پھر اس نے صراحتاً انکتہا، لا کنایا نہیں، نک اور چیز ہے، کنایا اور چیز ہے، انکتہا، کیا تم نے اس سے بدفعلی کی بدکاری کی ہے؟ حضور نے کوئی کنایا نہیں کیا تاکہ یہ کسی ابہام میں نہ مارا جائے۔ حضور نے صراحتاً کہا اس کے ساتھ انہوں نے وہ برا فعل کیا ہے، لا یکنی کا معنی، حضور نے اشارے سے بات صراحتاً بات کی تو اس نے کہا نعم، میں نے وہ حرکت کی ہے جس کو زنا کہتے ہیں، تو پھر حضور نے حکم دیا اس کو رجم کیا گیا۔ چلیے۔ وعن بريدة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ قال من الزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي جنون، فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال أشرب خمرا؟ فقال رجل فاستنكحه فلم يجد منه ريح خمر، فقال أزنيت؟ قال نعم، فأمر به فرجم، فلبثوا يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعت۔ وہی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یا ماعز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماعز اسلمی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ طہرنی، گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دے۔ میں نے کہا افسوس جی جا دوڑ جا۔ یہ وہاں کیا تھا؟ آرزان، یہاں کیا ہے؟ بات چل جا، فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کر، استغفار کر۔ پھر آیا، تھوڑا کیا، پھر واپس آیا، یا رسول اللہ طہرنی، انہوں نے پھر فرمایا، یہ 4 مرتبہ کیا۔ پہلے کیا ہے کہ حضور نے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ یہاں کیا کہ حضور نے کہا کہ جا دوڑ جا، استغفار کر، توبہ کر، بچا اپنے آپ کو۔ لیکن جب 4 دفعہ اعتراف کر لیا، پھر پوچھا فی ما اطہرک، کس بات پہ پاک کروں تمہیں؟ کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ زنا کیا ہے، منظر فرما۔ پھر لوگوں سے کہا، دیکھو وہاں کیا کہا تھا؟ ابھی کا جنون، تجھے جنون تو نہیں ہے؟ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی ہی جنون، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ لوگوں سے کہا چیک کرو، اخبر انہ لیس بمجنون، حضور کو بتایا گیا کہ یہ مجنون نہیں، صحیح۔ پھر ایک بات اور، کہیں نشے میں تو بات نہیں کر رہا، یہ مقامی ہوش و حواس سے اعتراف کر رہا ہے، نشے میں تو بات نہیں کر رہا، جنون بھی نہیں، نشے۔ پھر فرمایا کہ اشرب خمرا، چیک کرو یار، شراب تو نہیں پی رکھی اس نے، فاستنکحہ، اس کو سونگا گیا، شراب کی بو بھی نہیں تھی۔ یعنی سارے احتمالات چیک کر، اب بھی وہ پاگل تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں ہے، شک میں تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سزا بہت سخت ہے۔ تو سارے احتمالات چیک کر کے ہمیں کہ پھر پوچھا، جب دیکھا نا فلم یجد، شراب کی بو بھی نہیں ہے، نشے میں نہیں ہے، ہوش حواس میں ہے، حسن تھا ان کا، پھر حضور نے حکم دیا اور رجم کیا کہ یہ تفصیلات مختلف روایات میں کہ اس کی سماعت کی۔ 2 دن یا 3 دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غریب کے لیے دعا کرو، استغفار کرو یار، اس لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اعتراف کر کے خود سزا بھگتی ہے، ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین امت لوسعت، اگر ایک پوری قوم کے لیے اس کو توسیع دی جائے تو پوری قوم اس توبہ کی برکت سے کیا دی جائے؟ بخشی جائے۔
چلیے. ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوبي إليه فقالت أريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك إنها حبلى من الزنا فقالت أنت قالت نعم قال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها. وفي رواية أنه قال لها اذهبي حتى تلدي فلما ولدت قال اذهبي فارضعيه حتى تفطمي فلما فطمت وتتلو بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قال فطمته وقد أكل طعاما فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنسخ الدم على وجه خالد فسبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب المقصد غفر له ثم أمر بها فسقي عليها ودفنت رواه مسلم. یہ ایک واقعہ تو ماعز اسلمی کا. دوسرا واقعہ خاتون کا وہ حضرت برادہ بیان کرتے سمبا جات امرات من غامد. غامد قبیلے کی عورت تھی. از قبیلے کی شاہ غامد وہاں تھی. اس سے بھی یہ کہا طاہر نہیں یا رسول اللہ میں گناہ ہو گیا پاک کر لیں. میں ہے کہ اس کو بھی یہ کہا یہ وصفرت بھی رہے. اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے باعث کو واپس ہو گیا مجھے بھی واپس کرنا چاہتے ہیں. تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. مجھے بھی آپ واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے ماعز کو آپ نے واپس کیا تھا. میرے تو پیٹ میں بچہ ہے. اس کا تو اعتراف تھا میرا تو ثبوت ہے. انا حبلى من الزنا. میرے تو پیٹ میں بچہ ہے. ما انت تو جی میں. یہ عورت کے مسئلے میں عورت کے ساتھ ایک تو اعتراف ہے نا. اعتراف نہیں بھی ہے پیٹ میں بچہ ہے تو بڑا ثبوت ہے. فرمایا ٹھیک ہے تو بچہ جننے کے بعد آنا سزا تجھے دیں گے بچے کو تو نہیں دینا. بچہ اگر پیٹ میں ہے حتیٰ تضعی ما فی بطنک. تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے پیدا ہوگا اس کے بعد سزا بچے کو سزا نہیں دیں گے. اچھا فکفلھا رجل من الانصار. اب اس دوران کیا ہوگا کون سی ذمہ داری اٹھائے گا. بچہ پیدا ہونے تک ضمانت کس نے دی. ایک انصاری کہ میں اس کی نگرانی کروں گا اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. فکفلھا رجل من الانصار. فلما ولدت قال اذهبي فارجعي حتى تفطمي. نہیں اوپر روایت رہ گئی تھوڑی سی. قال الی رضاعه یا رسول اللہ. روایت گڑبڑ ہو گئی ہے. حتیٰ تضعی ما فی بطنک فکفلھا رجل حتیٰ وضعت. بچہ پیدا ہو گیا پھر حضور کے پاس آئی. یا رسول اللہ قد وضعت الغامدیہ. اس خاتون نے بچہ جن دیا. ہم ابھی نہیں رجم کریں گے بھائی. اذن لا نرجمها ونضع ولدها صغیرا لیس له من یرضعه. اس کو رجم کر دیں بچہ چھوٹا ہے دودھ پیتا دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے. وہاں ایک انصاری نے ذمہ داری اٹھائی یا رسول اللہ دودھ میرے ذمہ ہے میں پلواؤں گا. الی رضاعہ قال فرجمها. یہ عورت کے بارے میں یہ. اچھا ایک روایت میں یہ کہتے اذهبی حتیٰ تلدی. روایت کوئی واقعہ کوئی الفاظ مختلف ہے. جا حتیٰ کہ جب بچہ پڑھے گی پھر آنا. فلما ولدت قال اذهبی فارجعی حتیٰ تفطمی. فطام دودھ چھڑانا. جاؤ دودھ پلاؤ دودھ چھڑاؤ گی پھر آنا. فلما فطمت ہو جب دودھ چھڑایا عطت ہو بالصبی بچے کو لے کر آئی اور ثبوت کے طور پر بیدہی کسرۃ خبز. اس کے بعد میں روٹی کا ٹکڑا تھا یا صاحب یہ روٹی کھا لیتا ہے.
اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کس لیے کہ یہ اب دودھ کا محتاج نہیں رہا، روٹی کھا لیتا ہے۔ آدھا یا رسول اللہ قد ختم تو، میں نے اس دودھ چھڑا دیا ہے، بقضا کرا طعام، اب یہ روٹی کھا لیتا ہے۔ حضور نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، ثم امر بہا۔ اب دیکھیں ایک فرق اور، مرد کو تو کھلے میدان میں رجم کیا، یہ عورت ہے، گلا کھودا گیا، گڑے میں بٹھا کر اس کو تاکہ ننگی نہ ہو، اس کے گڑا کھودا گیا اور گڑے میں بٹھا کر صدر سینے تک گڑا کھودا گیا، اس کو گڑے میں ڈالا گیا، رکھا گیا، پھر اوپر سے پتھر مارے گئے۔ یہ احتیاط کیوں کی گئی؟ خاتون ہے، ننگی نہ ہو۔ ہمارا ناسا فرجموہا، حکم دیا، لوگوں نے رجم کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پتھر لے کر اس کے سر پہ پتھر مارا، فتنزہ الدم علی وجہ خالد، سر سے خون اچھلا حضرت خالد کے منہ پہ لگا، پتھر مارا، سر پہ لگا، سر کا خون اچھلا، خالد نے فسبہ، کوئی گالی دی، جو بھی ہوا خالد نہیں، اس کو ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، مہلن یا خالد، خالد ٹھہرو بھائی، گالی والی مت ہو، والذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو تابہا صاحب بخش اللہ غفر، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ٹیکس وصول کرنے والا بھی وہ توبہ کرے تو وہ معافی مل جائے گی، بخش عشر وصول کرنے والے ٹیکس، یہ سب سے زیادہ کرپشن یہاں ہوتی ہے۔ اس کو مثال کے طور پہ کیا، اگر ایسی توبہ کی ہے، اگر ایسی توبہ اعتراف والی صاحب مقص بھی کرے، صاحب مقص اشار، عشر وصول کرنے والا، آج کل کیا ہے انکم ٹیکس آفس یا تحصیلدار جو لوگوں سے عشر وصول کرتے ہیں، ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو فرمایا اگر وہ بھی ایسی توبہ کرے نا، وہ بھی تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے۔ ثم امر بہا فصلی علیہ فصلی علیہ ودفن، پھر حضور نے حکم دیا اس کو جلانا پڑو، دفن کرو۔ تو یہ رجم کے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کے کیس کیسے سنے ہیں، شبہات ابہامات کیسے رد کیے ہیں، اور سزا کس انداز سے دی ہے۔ یہ ایک اور پڑھ لیں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امرأة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، متفق عليه۔ دیکھیں لونڈی غلام، ان کے احکام مختلف ہیں، ان کے لیے سزا نصف ہے، یہ سزا کیا ہے؟ نصف ہے۔ اور بھی احکام میں فرق ہے، شہادت آدھی ہے، بعض معاملات تو ہے ہی نہیں۔ تو لونڈی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنت امۃ احدکم فتبین زناہا، کوئی لونڈی اگر زنا کیا اس نے اور زنا ثابت ہو گیا ہے، تبینہ زنا ثابت ہو گیا ہے، تو اس کو حد لگاؤ، لیکن اس کو ٹانے نہیں دو، ولا یسرب علیہ لا یسرب علیہا، اس کو تانے نہ دیے جائیں، سزا اگر ہو گئی ہے اس کے بعد خام خواہ تانے دے کے پھر چڑھ جائے گا، پھر دوبارہ زنا کرے اس کو حد لگاؤ، ولا یسرب، کسی مجرم کو سزا کے بعد تانا نہیں دیں، اس سے وہ پھر پکا ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری دفعہ اگر کہ ہو فتبین فلیبیعھا، اب اس کو بیچ ہی دے، اگرچہ ایک رسی کے وجہ سے مگر رہا اس کو، کیونکہ اس کے لیے رجم نہیں ہے، حد لگائیں گے، وہ بھی آدھی بس 50 کوڑے، تو وہ اس کو پھر تیسری دفعہ اس کو بیچ دے، یعنی اس سے جان چھڑائے، اس سے کیا کرے؟ جان چھڑائے لوڈری کے بارے میں، یعنی
وعن علي رضي الله عنه قال يا أيها الناس أقيموا على رقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. رواه مسلم. وفي رواية أبي داود قال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما بلغت أيمانكم. اس میں ایک احتیاط کا اور ذکر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اقیموا علی ارقائکم الحد، اپنے غلاموں پر، لونڈی پر، ان پر بھی حد قائم کرو. من احسن منہم ومن لم یحسن، وہ محسن ہو تب، غیر محسن ہو تب. میں نے میرے ذیل میں جناب نبی کریم کے زمانے میں ایک عورت لونڈی نے زنا کیا، مجھے حکم دیا کہ میں اس کو کوڑے لگاؤں، کیونکہ لونڈی کی سزا رجم نہیں ہے. قتل کا نصف نہیں ہوتا نا. غلام اور لونڈی کو کیا لگیں گے؟ کوڑے لگیں گے. 100 کوڑے کے کتنے نصف ہوتے ہیں؟ 50. مجھے حکم دیا کہ کوڑے لگاؤ. میں نے دیکھا اذا ہی حدیث عہد، بچہ پیدا ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں، اس کے نفاس کی مدت باقی ہے. نفاس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 40. میں نے جا کر یا رسول اللہ وہ حالت نفاس میں ہے، مجھے حضور نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگاؤ. فاذا ہی حدیث عہد بنفاس، وہ تازہ نفاس اس کا شروع ہوا تھا. تو فخشیت ان انا جلدت ان اقتلها، نفاس کی حالت بہت کمزور ہوتی ہے، میں نے پھوڑے لگا تو مر جائے گی. مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں نے پھوڑے لگائے تو یہ مر جائے گی. فذکرت ذلک، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی، اس میں نے اس کو کوڑے نہیں لگائے. ہمیں ٹھیک کیا، احسن تھا. وہ ایک روایت میں یہ ہے تاہا چھوڑو حتیٰ ینقطع دم، حتیٰ تک اس کا نفاس مکمل ہو جائے. حالت اس کا مطلب کیا ہوا کہ حالت نفاس میں حد نہیں لگائی جائے. ثم اقم علی الحد، اور فرمایا حضرت علی کہتے ہیں اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، آزاد لوگوں پر تو حد ہے ہی، غلاموں پر بھی ہے، ہاں اس کے درجے کے مطابق ان پر بھی حد ہے. اللہم صلی علی سیدنا. ٹھیک ہے. اب وہ ہماری باقاعدہ ترتیب کب ہوگی؟ ہفتے والے دن 10 سے 11 کے درمیان انشاءاللہ.